السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کی طاقت کے سامنے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ کر جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کی طاقت جو ہے اسے بہکا لے جاتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو 6 چیزیں بتائیں گے، اگر آپ یہ 6 چیزیں کرتے ہیں تو شیطان کمزور ہو جائے گا، شیطان آپ کو بہکا نہیں پائے گا، آپ شیطان پر غالب آ جائیں گے، شیطان آپ سے دور بھاگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا اور آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں آج ہم آپ کے سامنے کلیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، تو اس چیز سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ خود مانتا ہے کہ اس سے میں کمزور ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرا کام ہے کہ دو مسلمانوں کو لڑاؤں، لیکن جب سلام کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور جب سلامتی بھیجتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے اور میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ نمبر 2، سلام کرنے کے بعد جب بندے مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے بھی شیطان کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ جب مصافحہ کرتے ہیں ہم تو ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دو مسلمانوں کا دل مل رہا ہوتا ہے، اور شیطان یہ کبھی گوارا نہ کرے گا کہ دو مسلمانوں کا دل آپس میں ایک دوسرے سے ملا رہے۔ اس لیے جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو شیطان کمزور ہوتا ہے، بھاگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، جب ہم کسی کام کو فیوچر میں کرنے کی پلاننگ کریں تو ہمیں ساتھ میں یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اس لیے کہ جب ہم فیوچر کی پلاننگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، یعنی بھروسے اللہ ہم کر دیتے ہیں تو پھر شیطان کمزور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہا جائے تاکہ ہم اس کو ورغلا لیں اور اس کام کو نہ ہونے دیں۔ اس لیے جب بھی فیوچر میں کسی کام کی پلاننگ کا 1 دن بعد، 2 دن بعد، 1 گھنٹے بعد، تو آپ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ لیکن آج ہم نے انشاءاللہ کو رسم بنا لیا ہے، جہاں انشاءاللہ ہم کہہ دیتے ہیں وہاں 100% ہم وہ کام نہیں کریں گے، یہ مطلب سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ انشاءاللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ فیوچر میں جب ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں کرنے کے لیے تو ہم ساتھ میں انشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے۔ تو یہ تیسرا کام۔ نمبر 4، جب بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس سے شیطان کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہ پر ابھارنے والا یہ شیطان تھا، اور استغفار کی طرف جب بندہ گیا، توبہ کی طرف، مطلب یہ کہ وہ شیطان کے بہکاوے سے نکل کر اپنے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، بلبلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بھاگتا ہے۔ نمبر 5، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو حضور پر درود پڑھ لیا کریں، اس سے شیطان کمزور ہوتا ہے۔ شیطان یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہم نبی سے محبت کریں، شیطان تو ورغلانے کی، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ وہابیوں کو دور کر لے گیا ہے، دیوبندیوں کو دور کر لے گیا ہے، ویسے ہی سنی صحیح العقیدہ کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے تو عادت بنا لی ہے کہ سوتے ہیں تو بھی حضور کا نام لے کر، اٹھتے ہیں تو بھی نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور یہ وہ عادتیں ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے۔ نمبر 6، جب بھی کوئی نیک کام شروع کریں تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر شیطان اس میں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیے، اب شیطان بھوکا رہے گا، ہمارے کھانے میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ شیطان کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ اس لیے جب ہم بسم اللہ کسی نیک کام کے شروع میں کرتے ہیں تو شیطان بلبلاتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ
ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے طاقتور بن جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ان 6 چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ طاقتور ہوں گے، اور شیطان جو آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شیطان کو کمزور کرے اور اس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ گزارش ہے میری اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔